اس پارٹی کے مقابلے میں جو لوگ الیکشن لڑیں کیا وہ کافر ہیں؟ کیا وہ جہنمی ہیں سارے؟ وہ بھی سارے مسلمان ہیں۔ تو پھر کس طرح کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں پارٹی کو ووٹ دو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے؟ یہ سارے بہکاوے ہیں، اور آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں کہ اس طرح کے جو فتنے سوشل میڈیا کے ذریعے نفرت پھیلانے کے، تعصب پھیلانے کے کھڑے کیے جاتے ہیں، وہ ان سے ہم پرہیز کریں۔ ابھی ماہ رمضان آنے والا ہے، اور میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ریفریشر کورس کریں۔ جیسے آپ ٹیوشن پڑھ کے امتحان کی تیاری کرتے ہیں، تو یہ سارے سال کی ایک اسپیشل ٹیوشن ہے کہ جس سے ہم تیاری کرتے ہیں کہ باقی 11 مہینے ہم نے کیسے گزارنے ہیں۔ ہماری گمراہی کی بڑی وجہ کیا ہے؟ بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب سے تعلق توڑ دیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا مینول بنایا تھا، اور وہ قرآن مجید ہے۔ اگر آپ کا والد یا آپ کے بھائی کسی اور ملک چلے جائیں اور وہاں پہ جرمن یا جاپانی یا فرینچ زبان سیکھ کے تو اس میں آپ کو خط لکھیں، تو مجھے آپ بتائیں کہ کتنے ہم میں سے لوگ ہیں کہ جو اس خط کو یہ دیکھ کر کہ یہ زبان تو نہیں آتی، میرے والد نے خط لکھا ہے لیکن مجھے تو خط زبان نہیں آتی، تو بس اس کو چوم چاٹ کے ایک غلاف میں ڈال کے تو طاق میں رکھ دو ادب کے ساتھ، چونکہ ابا جی دی چٹھی ہے، باقی تو سمجھ نہیں آتی، تو آپ کیا کریں گے؟ اسی وقت آپ کو بے چینی لگ جائے گی کہ پتہ نہیں کیا بات لکھی ہے انہوں نے، خیر کی خبر لکھی ہے، تو ڈھونڈیں گے کہ کون سا بندہ ہے جو وہ زبان سمجھتا ہے، اس سے اس خط کو سمجھیں گے، اور جب تک سمجھ نہیں آئے گی آپ کو چین نہیں آئے گا کہ میرے باپ نے کیا لکھا ہے۔ تو میرے عزیز بچوں اور بچیوں، اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں قرآن مجید کی صورت میں ایک خط لکھا ہے۔ ہم ساری زندگی اس کا ناظرہ تو پڑھتے ہیں، لیکن کبھی یہ سمجھنے کی کوشش زیادہ طاقتور ہے، اور یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ جس نے طاقت کا توازن بگاڑ دیا ہے۔ تو ہمیں خود کو صرف کتابی علم حاصل نہیں کرنا، ہم نے نالج سیکرز کے ساتھ نالج گیور بھی بننا ہے، کہ ہم وہ نئے علم کی تلاش میں رہیں، نئے علم کے افق تک ہماری پہنچ ہو کہ جہاں پر ہم دنیا میں علم بانٹنے والے ہوں، ہم علم اپنے کشکول لے کے دوسروں سے نہ بھریں۔ جب اسلامی تہذیب میں یہ طاقت تھی کہ وہ دنیا کے بہترین سائنسدان، دنیا کے بہترین مفکر، دنیا کے بہترین ریاضی دان پیدا کرتی تھی، وہ دنیا کی بالادست تہذیب تھی۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کوئی آپ کے سامنے لمٹ نہیں ہے۔ تھنک بگ، ڈریم بگ۔ آپ بڑے سے بڑا جو خواب اپنے لیے دیکھو گے، اگر اس کے لیے محنت کرو گے آپ اس کو پا سکتے ہو۔ اور آپ کو سب کو عہد کرنا چاہیے کہ جس حد تک آپ زیادہ سے زیادہ علم سیکھ سکو، پاکستان میں سیکھو، پاکستان سے باہر جاؤ، اسکالرشپس لے کے پڑھنے جاؤ، لیکن آج مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس قابل سائنسدان ہوں، ہمارے پاس نالج لیڈرز ہوں۔ ہم اگر دنیا میں کسی چیز سے مار کھا رہے ہیں تو وہ علم کی کمی کی مار کھا رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کی یہ نشانی ہے کہ وہ چلتے بیٹھے ہوئے پہلوؤں پہ مجھے یاد کرتے ہیں اور کائنات کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں۔ آج کائنات کی تخلیق پہ کون غور کر رہا ہے؟ جیمز ویب ٹیلیسکوپ جو ناسا نے اور یورپین اسپیس ایجنسی نے خلا میں بھیجی ہے، جو کائنات کی انتہائی جو سرحدیں ہیں اور اس کے قیام کی مدت ہے، کب بنی، کیسے بنی اور اس کی انتہا کیا ہے، اس کے اوپر وہاں سے تحقیق کر رہی ہے۔ کیوں کوئی مسلمان ملک کائنات کی تخلیق پہ تحقیق کرنے کے قابل نہیں رہا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ سخر لکم الشمس والقمر، سورج اور چاند تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں۔ تو تسخیر
طالبات اکثر یونیورسٹی میں بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ یونیورسٹی آف نارووال اگلے 4 سالوں میں آپ کو پنجاب میں ایک نوجوانوں کا انقلاب یا نوجوانوں کے لیے تعلیم، صحت، کھیلوں کی، روزگار کی سہولتوں میں ایک بہت بڑی تبدیلی نظر آئے گی۔ تبدیلی یہ نہیں ہے کہ تبدیلی کے نام پر آپ نوجوانوں کو زہر آلودہ کر دیں، آپ ان کے ذہنوں میں نفرت ڈالیں، آپ ان کو گالیاں سکھا دیں، آپ ان کو یہ سکھائیں کہ جہاں پہ کوئی مخالف نظر آئے اسے چور ڈاکو کی آواز کسو۔ آپ نوجوانوں کو یہ تربیت دیں کہ ملک سے باہر بھی جا کر گالی گلوچ کرو اور اپنے ملک کو برا بھلا کہو۔ یہ تبدیلی نہیں ہے۔ تبدیلی یہ ہے، ہمارے ہاں یہ شرح 22 یا 23% ہے، تو ہمیں اپنی خواتین کو تعلیم، سکلز، مواقع دے کر اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں تحفظ، تو میں ڈرتا ہوں کہ اگلے 10 سالوں میں یہ نوبت نہ آ جائے کہ 90% لڑکے لکھ رہے ہوں ہاؤس ہسبینڈ۔ وہ اپنی صلاحیت سے ملک اور قوم کے لیے اور اپنے لیے بڑھ چڑھ کر کردار ادا کر سکیں۔ تو مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ضلع میں ہی نہیں، پورے ملک کے اندر اب ہماری بچیاں تیزی کے ساتھ تعلیم کے شعبے میں اور اعلیٰ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ کر اس گیپ کو پر کر رہی ہیں جو ہمارے ملک میں تھا، اور یہی ہمارے اڑان پاکستان کا بھی بنیادی ایک ستون ہے کہ ہم اپنے ملک کی بچیوں کو، خواتین کو طاقتور کریں اور انہیں ملک کے اندر ان کی پوری قابلیت اور صلاحیت کو ترقی کے لیے وقف کرنے کا موقع فراہم کریں۔ اور انشاءاللہ آپ کو میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس ضلع میں نہیں بلکہ پورے ملک کے اندر ہم بچیوں کے لیے تعلیم کے بہترین سے بہترین ادارے بنا رہے ہیں، ان کو سکلز دینے کے لیے پروگرام لانچ کر رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب کے اندر 1 سال کے اندر ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے کس تیزی کے ساتھ نوجوانوں کے لیے کام کیا ہے۔ اور انڈسٹری تو اتنے بڑے میگا پروجیکٹس کوئی عام انسان نہیں لا سکتا۔ میں نے آپ کو نہ تو لاہور جانا پڑے گا، نہ سیالکوٹ جانا پڑے گا، نہ اسلام آباد جانا پڑے گا۔ آبادی بیکار ہو وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی، اور دنیا میں جن ممالک نے ترقی کی ہے وہاں اس پارٹی کے مقابلے میں جو لوگ الیکشن لڑیں کیا وہ کافر ہیں، کیا وہ جہنمی ہیں؟ سارے وہ بھی سارے مسلمان ہیں۔ تو پھر کس طرح کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں پارٹی کو ووٹ دو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے؟ یہ سارے بہکاوے ہیں، اور آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں کہ اس طرح کے جو فتنے سوشل میڈیا کے ذریعے نفرت پھیلانے کے، تعصب پھیلانے کے کھڑے کیے جاتے ہیں، وہ ان سے ہم پرہیز کریں۔ ابھی ماہ رمضان آنے والا ہے، اور میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ریفریشر کورس کریں۔ جیسے آپ ٹیوشن پڑھ کے امتحان کی تیاری کرتے ہیں، تو یہ سارے سال کی ایک اسپیشل ٹیوشن ہے کہ جس سے ہم تیاری کرتے ہیں کہ باقی 11 مہینے ہم نے کیسے گزارنے ہیں۔ ہماری گمراہی کی بڑی وجہ کیا ہے؟ بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب سے تعلق توڑ دیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا مینول بنایا تھا، اور وہ قرآن مجید ہے۔ اگر آپ کا والد یا آپ کے بھائی کسی اور ملک چلے جائیں اور وہاں پہ جرمن یا جاپانی یا فرینچ زبان سیکھ کے تو اس میں آپ کو خط لکھیں، تو مجھے آپ بتائیں کہ کتنے ہم میں سے لوگ ہیں کہ جو اس خط کو یہ دیکھ کر کہ یہ زبان تو نہیں آتی، میرے والد نے خط لکھا ہے
لیکن مجھے تو خاص زبان نہیں آتی، تو بس اس کو چوم چاٹ کے ایک غلاف میں ڈال کے تو طاق میں رکھ دو ادب کے ساتھ، چونکہ ابا جی دی چٹھی ہے، باقی تو سمجھ نہیں آتی۔ تو آپ کیا کریں گے؟ اسی وقت آپ کو بے چینی لگ جائے گی کہ پتہ نہیں کیا بات لکھی ہے انہوں نے، خیر کی خبر لکھی ہے، تو ڈھونڈیں گے کہ کون سا بندہ ہے جو وہ زبان سمجھتا ہے، اس سے اس خط کو سمجھیں گے، اور جب تک سمجھ نہیں آئے گی آپ کو چین نہیں آئے گا کہ میرے باپ نے کیا لکھا ہے۔ تو میرے عزیز بچوں اور بچیوں، اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں قرآن مجید کی صورت میں ایک خط لکھا ہے۔ ہم ساری زندگی اس کا ناظرہ تو پڑھتے ہیں، لیکن کبھی یہ سمجھنے کی کوشش زیادہ طاقتور ہے، اور یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ جس نے طاقت کا توازن بگاڑ دیا ہے۔ تو ہمیں خود کو صرف کتابی علم حاصل نہیں کرنا، ہم نے نالج سیکرز کے ساتھ نالج گیور بھی بننا ہے، کہ ہم وہ نئے علم کی تلاش میں رہیں، نئے علم کے افق تک ہماری پہنچ ہو کہ جہاں پر ہم دنیا میں علم بانٹنے والے ہوں، ہم علم اپنے کشکول لے کے دوسروں سے نہ بھریں۔ جب اسلامی تہذیب میں یہ طاقت تھی کہ وہ دنیا کے بہترین سائنسدان، دنیا کے بہترین مفکر، دنیا کے بہترین ریاضی دان پیدا کرتی تھی، وہ دنیا کی بالادست تہذیب تھی۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کوئی آپ کے سامنے لمٹ نہیں ہے۔ تھنک بگ، ڈریم بگ۔ آپ بڑے سے بڑا جو خواب اپنے لیے دیکھو گے، اگر اس کے لیے محنت کرو گے آپ اس کو پا سکتے ہو۔ اور آپ کو سب کو عہد کرنا چاہیے کہ جس حد تک آپ زیادہ سے زیادہ علم سیکھ سکو، پاکستان میں سیکھو، پاکستان سے باہر جاؤ، اسکالرشپس لے کے پڑھنے جاؤ، لیکن آج مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس قابل سائنسدان ہوں، ہمارے پاس نالج لیڈرز ہوں۔ ہم اگر دنیا میں کسی چیز سے مار کھا رہے ہیں تو وہ علم کی کمی کی مار کھا رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کی یہ نشانی ہے کہ وہ چلتے بیٹھے ہوئے پہلوؤں پہ مجھے یاد کرتے ہیں اور کائنات کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں۔ آج کائنات کی تخلیق پہ کون غور کر رہا ہے؟ جیمز ویب ٹیلیسکوپ جو ناسا نے اور یورپین اسپیس ایجنسی نے خلا میں بھیجی ہے، جو کائنات کی انتہائی جو سرحدیں ہیں اور اس کے قیام کی مدت ہے، کب بنی، کیسے بنی اور اس کی انتہا کیا ہے، اس کے اوپر وہاں سے تحقیق کر رہی ہے۔ کیوں کوئی مسلمان ملک کائنات کی تخلیق پہ تحقیق کرنے کے قابل نہیں رہا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ سخر لکم الشمس والقمر، سورج اور چاند تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں۔ تو تسخیر جہاں نوجوانوں کے پاس اعلیٰ تعلیم کی کوئی سہولت نہیں تھی، جہاں ہزاروں کی تعداد میں ہماری بچیاں اور بچے ایف ایس سی میں ہزار نمبر لے کے گھر پہ بیٹھنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ ان کے ماں باپ ہاسٹل کے خرچے برداشت نہیں کر سکتے تھے، آج ہزاروں کی تعداد میں غریبوں کی بیٹیاں اور بیٹے اپنے ضلع کے اندر دنیا کی بہترین تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آج غریبوں کی بچیاں ان یونیورسٹیوں سے ڈگریاں لے کر کوریا میں، چائنا میں، یورپ میں پی ایچ ڈی کے اسکالرشپ لے کر اپنی تعلیم کے جھنڈے، قابلیت کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں۔ اس کو تبدیلی کہتے ہیں۔ اسٹینڈرڈائز اینڈ لیٹسٹ چاہ کا اپنی اسپیسیفک کلیپنگ سے جو میرا ایک ذاتی خیال ہے کہ یہ سیرافک نوبل سول ہے، سیرافک نوبل سول، اور ان سے باتیں کرنا، اور آپ شکر ہے یہ احمد اقبال کی وجہ سے اور ان کی ٹیم جو ہے وہ بڑی زبردست ہے، ان کی وجہ سے ڈیولپمنٹ کی آپ نے دیکھا۔ تو یہ جو اتنے ہونہار سکول ہیں یہ ہمارے ہیں۔
زندگی اسی پر فخر کرتے رہے. تو میرے قائد نے میگا پروجیکٹس کی جو لمبی لائن لگا دی.